السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شراز خان۔ معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ دنوں جیسے فیصل وافڈا یا مصطفیٰ کمال، گورنر کامران ٹسوری، طلال چودھری یا اون چودھری جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان پریس ٹاکس کو سپریم کورٹ میں گزشتہ روز نیب ترمیم کیس کے دوران ڈسکس کیا گیا، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہمیں پراکسیز کے ذریعے دھمکایا جا رہا ہے کہ ہماری پگڑیوں کی فٹ بال کھیلی جائے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے اٹارنی جنرل صاحب؟ جس پر اٹارنی جنرل نے معذرت خواہ انداز اپنایا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے چند لمحوں بعد ہی توہین عدالت کا سو موٹو نوٹس لے لیا گیا فیصل وافڈا کی پریس کانفرنس کا، اور آج اس کیس کی سماعت تھی۔ سماعت میں جسٹس اطہر من اللہ نہیں تھے، چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 جسٹس صاحبان تھے، لیکن وہ جسٹس صاحبان پوری سماعت میں خاموش رہے۔ سماعت کے آغاز میں ہی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا رہا، اور مسکراہٹ کے ساتھ ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال کیا اٹارنی جنرل سے کہ کیا آپ نے پریس کانفرنس میں ایسی کوئی بات دیکھی جس سے توہین آمیز رویہ لگتا ہے؟ اس پر آپ تمام پاکستانی ابھی بھی جا کر یوٹیوب دیکھ لیں۔ فیصل وافڈا کی پریس کانفرنس کہیں بھی بیپر کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایسے ہی چل رہی ہے۔ پتہ نہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہاں پر دیکھی، اور وہ انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اندر پاکستان کے قاضی کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ کہا کہ میں نے جو پریس ٹاک دیکھی ہے اس میں آواز میوٹ تھی بہت جگہوں پر۔ پتہ نہیں انہوں نے کون سی پریس ٹاک دیکھی، کس یوٹیوب چینل پہ دیکھی۔ تو بہرحال ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جھوٹ بولا سپریم کورٹ میں آج، اور اسی حوالے سے پھر سپریم کورٹ نے فیصل وافڈا کے خلاف توہین عدالت کیس میں عمومی طور پر جارحانہ انداز رکھنے والے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے دھیمے انداز میں ریمارکس دیے، جبکہ دیگر دونوں ججز خاموش رہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدلیہ عوام کا ادارہ ہے، کسی فرد کی غلطی کا ذمہ دار ادارے کو ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ اگر ماضی میں سپریم کورٹ نے مارشل لاء کی توسیع کی تو اس کا ذمہ دار میں نہیں۔ پھر وہ اپنا میں پر آ گئے۔ آج بھی انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے ہی بات کری، جبکہ وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے انہیں بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایک برا صحافی ہو تو پورا صحافت کا شعبہ برا نہیں ہو جاتا، پھر وہ میڈیا کی طرف لے گئے بات کو۔ ہر چیز کی حد ہونی چاہیے۔ ایک شخص نے آ کر کہہ دیا کہ میں نے انتخابات میں دھاندلی کی، وہ کمشنر راول پنڈی کی بات کر رہے تھے۔ کمشنر راول پنڈی ایک شخص نہیں، پورا ایک پنڈی کو چلا رہے تھے کافی عرصہ، اور انہوں نے آ کے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، تب تک وہ ٹھیک تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 والوں کو ہرا کے فارم 47 والوں کو جتایا گیا، تو وہ بے ایمان بھی ہو گئے، وہ جو ہے ان کا ذہنی توازن بھی خراب ہو گیا، جبکہ پوری قوم، پورا میڈیا، خود عدلیہ، خود سب مانتے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہے وہ غیر منصفانہ ہوئے، انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، اور اس میں بہت سا کردار قاضی صاحب کا بھی ہے جو انہوں نے بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لے لیا۔ 13 جنوری کا فیصلہ ہے۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ کو ہمارے فیصلوں پر تنقید کرنی ہے تو کریں، مجھ پر تنقید کریں۔ آپ کے فیصلوں پر تنقید کری، آپ پر تنقید کری جب صحافیوں نے، تو ایف آئی اے نے انہیں نوٹس بھیج دیا۔ سر آپ شاید بھول گئے، وہ صحافی تو بیچارے پیشیاں بھگت کر آ گئے اس چکر میں کہ اسد طور 2 ہفتے جیل میں رہ کر آ گئے۔ جب معاشرے میں توہین عدالت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں کوئی ایسی بات نہیں کرتا، آج کل بس چیخو پکار کر کے ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ کو پریس کلب میں جا کر پریس کانفرنس کیوں کرنا پڑ رہی ہے؟ اور سر وہ کہاں بولیں گے؟ وہیں جائیں گے ایک ایک بندہ جا کے ممبران پارلیمنٹ۔ آپ ان ممبران کو تو دیکھیں کہ وہ ممبران ہارے ہوئے ممبران تھے، قوم نے انہیں ریجیکٹ کر دیا تھا، انہیں ایک بے ایمانی کر انہیں جتوایا گیا فارم 47 پر، اور وہ سب جنہوں نے بھی آپ عدلیہ کے خلاف پریس ٹاکس کری ہیں وہ سب ہارے ہوئے فارم 47 والے ہیں۔ یہاں تک کہ گورنر سندھ جو ایک آئینی عہدہ ہے، اس آئینی عہدے والے نے بھی عدلیہ کے خلاف تقریر کر دی، اور سب یہی تاثر دے رہے ہیں کہ ججز فوج کے خلاف ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
تاثر سب آ کر یہی پریس ٹاک میں دے رہے ہیں کہ ججز قوم کے فوج کے خلاف ہیں، فوج نے ملک کو بچایا ہوا ہے. فوج کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر فوج نہیں ہوگی تو پاکستان نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال آ گئے کہ بھٹو کا 50 سال بعد فیصلہ دیا، ہم نے ریفرنس کا فیصلہ کیا، اب بھٹو کو زندہ تو نہیں کر سکتے تھے. تو صحیح بات ہے نا سر، بھٹو صاحب کا فیصلہ آپ نے دیا، آپ نے حق سچ کی بات کری، لیکن جن ججز نے وہ فیصلہ دیا تھا، سہیل وڑائی صاحب بول رہے ہیں ان ججز کی تصویریں سپریم کورٹ میں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا جس جج نے یہ غلط کیا ہے تو وہ سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں ان ججز کی تصویریں نکال دیں سپریم کورٹ سے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرے. اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی عدلیہ سے مسئلہ ہے تو وہ آپ رجسٹرار کو خط لکھیں اور بتا دیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مگر خط سے تو اتنی مشہوری نہیں ملے گی نا، اگر ہم توہین عدالت کر دیں تو یہ آ کر سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑیں گے. کیا میں نے کبھی پارلیمنٹ کو برا بھلا کہا؟ سر پارلیمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پچھلی پارلیمنٹ کا بھی یہی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو قانون سازی کر رہی ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں، پارلیمنٹ کا احترام ہونا چاہیے، لیکن پارلیمنٹیرین بھی تو آپ دیکھیں کہ وہ پارلیمنٹیرین کیسے منتخب ہوئے ہیں. آپ ایک کمیشن بنا دیں چھوٹا سا کہ بھئی انتخابات تم نے کیسے جیتا. جتنی باریک بینی آپ نے تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن پر دکھائی ہے، یہ باریک بینی اس کی آدھی، اس کا 50% اس باریک بینی کا آپ حالیہ جو انتخابات 8 فروری کو ہوئے اس پر آپ دکھا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ممبران پارلیمنٹ جو بیٹھے ہیں، یہ سارے جو حکومت میں قانون سازی کرنے بیٹھے ہیں اپنے مفاد کی قانون سازی، یہ سب ہارے ہوئے ممبران ہیں. سر پلیز خدا را اس کا تو ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے دائیں بائیں بیٹھے برادر ججز کو کچھ نہ کہیں، بہت اعتراض کیا مگر اب عدلیہ کی تضحیک ہو رہی ہے. سر یہ عدلیہ کی تضحیک جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ 2 بن گئی تھی، سابق چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال نے قاسم سوری کی رولنگ کو غیر قانونی دیتے ہوئے حکم دیا کہ آپ 9 اپریل کو عدم اعتماد کسی بھی صورت کریں. وہ عدم اعتماد ہوئی. اس کے بعد جو سرکار بنی، سرکار نے 1-2 ہفتوں کے بعد ہی اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے بینچ کو برا بھلا کہنا چاہا. عدلیہ کے اوپر چڑھائی کی گئی، سپریم کورٹ کے باہر دھرنا لگایا گیا، احتجاج کیا گیا، سپریم کورٹ کے گیٹس کے اوپر لوگ چڑھ دوڑے. اس وقت سے عدلیہ کی تضحیک ہو رہی ہے. آپ کا سنہرا دور آیا تو لگا کہ شاید کچھ ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور آگے بھی قوم یہی سمجھ رہی ہے کچھ نہیں ہوگا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.